السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق نیل کے متعلق ہے۔ سبق اپنا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل نیل کا پودا کچھ بہت اونچا نہیں ہوتا، تخمیناً 2 گز کے قریب بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کی شکل کچھ بیضوی سی ہوتی ہے۔ پتوں کے جوڑے شاخ کی دونوں طرف نکلتے ہیں۔ جب پودے میں کلیاں پھوٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور گٹھے گٹھے باندھ کر ایک بڑے حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو خاص اسی غرض کے لیے چونے گچ سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ وہ گٹھے اتنی مقدار سے ڈالے جاتے ہیں کہ 3/4 حوض بھر جائے۔ نیل کے گٹھے جو حوض کے اندر ڈالے جاتے ہیں، ان کے اوپر لمبی لمبی بھاری کڑیاں وغیرہ لادی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کے بھاری بوجھ سے دبے رہیں، اور جب حوض میں پانی چھوڑا جائے تو اس کی سطح پر تیرنے نہ لگیں۔ پھر حوض کو پانی سے اس قدر بھرتے ہیں کہ وہ پودے جو کڑیوں کے نیچے دبائے گئے ہیں بالکل پانی میں غرق ہو جائیں۔ جب پودوں کو بھیگے ہوئے چند روز ہو جاتے ہیں تو اس پانی کی رنگت میں زردی جھلکنے لگتی ہے۔ اس وقت موری کی ڈاٹ جو حوض کی تہ میں ہوتی ہے کھول دی جاتی ہے اور تمام پانی حوض میں چلا جاتا ہے۔ پہلے حوض کی بنسبت نشیب میں بنا ہوتا ہے۔ اب اس زردی مائل پانی کو جو نیچے کے حوض میں آ گیا ہے، لمبی لکڑیوں اور بانسوں کے ذریعے بلونا شروع کرتے ہیں۔ اس ترکیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کے ذروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں نیلا بنا دیتی ہے۔ جب پانی خوب نیلا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نیل کے ذرے تہ نشین ہو جائیں۔ پھر اوپر کا صاف پانی ایک موری کی راہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور نیلی گاد باقی رہ جاتی ہے، جس کو جوش دے کر پانی سکھا لیتے ہیں۔ اب نیل کی ٹکیاں دبا دبا کر بنائی جاتی اور بہت حفاظت کے ساتھ وزن کر کے لکڑی کے صندوق میں بند کی جاتی ہیں، اور جہاں ان کی گاہکی ہوتی ہے وہاں سربند صندوق روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ نیل رنگنے کے کام آتا ہے، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی 200-250 روپے من کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ جس سال نیل گراں بکتا ہے، نیل کے کارخانے والوں کو بڑی منفعت حاصل ہوتی ہے، مگر جب ارزاں ہو جاتا ہے یا پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو خسارہ بھی بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کارخانہ پٹ ہو جاتا ہے۔ نیل خاص کر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ بنگالے میں اس کی کاشت بہت ہوتی ہے اور وہاں نیل بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ اب کسی قدر ملک امریکہ کے گرم حصوں میں بھی بویا جانے لگا ہے۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ تخمیناً اس کے معنی ہے تقریباً، بیضہ اس کے معنی ہے انڈا، بیضوی اس کے معنی ہے انڈے کے جیسا، سطح اس کے معنی ہے اوپر کا حصہ، عرق اس کے معنی ہے پسینہ، تیل، حوض اس کے معنی ہے پانی کا گڑھا، نشیب اس کے معنی ہے گہراؤ، ذریعہ
اس کے معنی ہے وسیلہ، ذرہ اس کے معنی ہے ریزہ، تہنشی اس کے معنی ہے نیچے بیٹھا ہوا، سربند اس کے معنی ہے ڈھکنے دار، ارزاں اس کے معنی ہے سستا، خسارہ اس کے معنی ہے ٹوٹا، گھاٹا، نقصان۔ اگلا سبق پڑھتے ہیں، حکایت۔ کوئی شکاری ایک تنگ منہ والے برتن میں تھوڑی سی مٹھائی ڈال کر چپکے سے جنگل میں رکھ آیا۔ ایک بندر نے اس کو دیکھا، پاس جو گیا تو مٹھائی نظر آئی، فوراً برتن کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے مٹھائی نکالنی چاہی، لیکن اب نکلے تو کیوں کر نکلے؟ نہ برتن کا منہ کشادہ ہو سکتا ہے، نہ وہ بندھی مٹھی کھولتا ہے، اس کو نہ طمع اجازت دیتی ہے، نہ عقل رہنمائی کرتی ہے کہ مٹھائی سے دستبردار ہو اور اپنی جان بچائے۔ آخر شکاری آیا اور بندر کو گرفتار کر لیا۔ بعین ہی یہ مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا صیاد یعنی موت ان کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے۔ یاد کرتے ہیں اس کے ہجے اور معنی۔ فوراً، فوراً کے معنی ہے اسی وقت۔ طمع اس کے معنی ہے لالچ۔ رہنمائی اس کے معنی ہے راستہ دکھانا۔ دستبردار ہونا اس کے معنی ہے راستہ چھوڑ دینا۔ بعینہ اس کے معنی ہے ٹھیک اسی وقت۔ صادق اس کے معنی ہے سچا۔ مبتلا اس کے معنی ہے پھنسا ہوا، فریفتہ۔ صیاد اس کے معنی ہے شکاری۔ گرفتار اس کے معنی ہے قید۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔